آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں 1947-48 تک بھی صورتحال یہ تھی کہ فتوحات کی بنیاد پر حکومتیں قائم تھیں. ہولی رومن امپائر بھی اسی طریقے سے قائم ہوا تھا. آپ میں سے جن لوگوں کو تاریخ کے مطالعے کا شوق ہے وہ جانتے ہیں کہ 16ویں صدی میں معاہدہ دفالیہ کے نتیجے میں ہولی رومن امپائر کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور جو یورپ کی نیشن سٹیٹس ہیں وہ وجود میں آ گئی تھی. ابھی باقی دنیا میں یہ معاملہ نہیں ہوا تھا. نیشن سٹیٹ کا وجود یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. وطن کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، رنگ کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، نسل کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے. نیشن سٹیٹ کوئی بری چیز نہیں ہے. نیشن سٹیٹ جیسے ہی وجود میں آئی تو ایک فیصلہ کیا گیا تھوڑے ہی عرصے میں، اور وہ آپ اگر غور کریں تو یہ پچھلے 30-40 سال 50 سال میں ڈیولپ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کے حق کے نقل مکانی پر پابندی لگا دی گئی. جو لوگ آسٹریلیا میں گئے تھے وہاں کے مقامی باشندوں سے ویزا لے کے نہیں گئے تھے. جو امریکہ میں آئے تھے وہ بھی ویزا لے کے نہیں آئے تھے ریڈ انڈین سے. لیکن جب یہ ملک بن گئے، نیشن سٹیٹس ڈکلیئر ہو گئیں، تو نئے آنے والوں پر نقل مکانی پر پابندی لگا دی گئی. یہ نقل مکانی پر پابندی بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ہم سب کو اس پابندی کو ختم کرانے کی جدوجہد کرنی چاہیے. خدا کی زمین سب انسانوں کے لیے کھلی ہے. خدا نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ جب تم کو پرسیکیوٹ کیا جائے کسی جگہ کے اوپر تو کیا خدا کی زمین وسیع نہیں ہے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ اس میں. یہ جو خدا نے کہا تھا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں ہے؟ بندوں نے اس زمین کو وسیع ہونے سے انکار کر دیا.